أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، کوئی مٹا سکے کیا نام و نشاں ہمارا، اور سالار کارواں ہے میر حجاز صلی اللہ علیہ وسلم، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام و جاں ہمارا، چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اور کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اور باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ معزز و محترم علماء باوقار، بزرگان محترم و برادران ملت، اللہ جل مجدہ الکریم کی توفیق سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس آئے بینہ کی روشنی میں حق کہنے، ہم تمام کو حق کو سننے، سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے، دوسروں تک اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت، بے شک جو سب سے پہلا گھر، وضع، وضع کیا گیا، بنایا گیا، کیا کیا گیا؟ بنایا گیا، کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ ان اول بیت وضع للذی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، وہ ہے جو بکہ میں ہے، مبارکوں وہ ہدی للعالمین، برکت والا اور سارے جہانوں کو ہدایت دینے والا، سارے جہانوں کو ہدایت دینے والا۔
فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کا مقام، فمن دخلہ کان آمنا، جو وہاں داخل ہوا اس کو امن مل گیا، امان مل گیا، وہ رب کی حفاظت میں آ گیا، وہ رب کی حفاظت میں آ گیا۔ تو برادران ملت کو، بزرگان محترم، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ماہ شوال ہے۔ کون سا ہے؟ ماہ شوال کا مہینہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے کچھ معلوم مہینے ہیں، حج کے معلوم یعنی مہینے وہ ہیں جو ہر کوئی جانتا ہے، مقرر اور متعین مہینے ہیں، مقرر اور متعین مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حج کے کچھ معلوم مہینے ہیں، تو جس کسی پر حج فرض ہو اور وہ حج کا سفر اختیار کرے اور اس میں نہ وہ اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے صحبت کرے، رفث کے معنی صحبت ہے، ولا فسوقا، اور نہ کوئی فسق و فجور میں مبتلا ہو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث ہو، یا جس میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، ولا جدالا، اور نہ کسی سے وہاں پر جھگڑا کرے، فساد کرے، خون خرابہ کرے، قتل و قتال کرے، وتزودوا، اور حج کو جانے کے لیے اے لوگو تم توشہ لے لو۔ تم کیا لے لو؟ بولیے، توشہ لے لو۔ کون سا توشہ؟ فتزودوا ان خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین توشہ تقوی کا توشہ، سب سے بہترین توشہ فاتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے ہی تم ڈرو اور میرے لیے ہی تم تقوی اختیار کرو۔ فاتقون یا اولی الالباب میں اللہ نے فرمایا یعنی تقوی میرے لیے اختیار کرو، اور یہ عبادت جو ہے وہ بندے کو متقی بناتے ہیں، یعنی حج کا ارادہ جب کرو تو اس میں نیت صرف میری کرو، نیت صرف میری کرو۔ تو حج ہر مسلمان عاقل و بالغ و آزاد صاحب استطاعت یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے حج کے فرائض، حج کا فریضہ انجام دینے، یعنی حرمین شریفین کی حاضری، وہاں تک کا سفر خرچ، وہاں رہنے اور کھانے پینے کا سفر خرچ، اور وہاں سے واپس آنے تک کا اپنے اہل و عیال کے جو ہے ان کا نان و نفقہ اور ان کی ذمہ داریوں کا جس کے پاس خرچ موجود ہو، ایسے مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ بولو، ایک بار حج فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں دوسری جگہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے۔ فَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک پہنچنے کا وسیلہ رکھتا ہو، ساز و سامان رکھتا ہو، استطاعت اور حیثیت رکھتا ہو، وہ من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو باوجود طاقت کے، مال و دولت ہونے کے جو حج نہ کرے تو جو ہے تو اللہ تعالیٰ بھی سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے سارے جہانوں سے، واللہ غنی عن العالمین۔ یعنی حدیث پاک میں اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے باوجود استطاعت کے حج نہ کیا ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصارہ ہو کر مرے۔
یعنی وہ جو ہو کر مرے یا کرسچن ہو کر مرے, وی آر ناٹ bothered about him, we are not related to him and we are fed up with him. یعنی اللہ کے حبیب نے اس سے بیزارگی کا, ناراضگی کا اب جو ہے اظہار فرمایا. جو بندہ کہ باوجود طاقت کے, باوجود مال کے, اللہ تعالیٰ نے مال دیے ہونے کے باوجود بھی جس نے حج نہیں کیا. اب حج جس گھر کا کیا جاتا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے. یہ کعبۃ اللہ عرب کے شہر مکہ میں موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ بولیے ذرا زور سے. عرب کے شہر مکہ میں موجود ہے, اور اس گھر کی تاریخ بڑی ہی قدیم ہے. یہ بڑی قدیم تاریخ رکھنے والا گھر ہے, کیونکہ یہ اس رب کا گھر ہے جو خود بھی قدیم ہے. جو خود بھی قدیم, رب کے تعلق سے جب قدیم کہا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جس کی کوئی ابتدا نہیں, جس کی کوئی ابتدا نہیں, وہ قدیم کہلاتا ہے. جو ازلی ہے اور ابدی ہے, جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, اس کو قدیم کہتے ہیں. اور اللہ کے علاوہ کائنات کی ہر چیز حادث ہے, یعنی فنا ہونے والی ہے. جو پہلے نہیں تھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تو وہ چیز وجود میں آئی, تو وہ حادث. اور کلو حادث حالک, ہر حادث حالک بھی ہے اور فانی بھی ہے, فنا ہونے والی ہے. تو سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا وہ کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے. اب یہ کعبۃ اللہ حضور اکرم احمد مجتبی ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں یہ جو ہے بت کدا بنا ہوا تھا. کیا بنا ہوا تھا؟ اور اس میں 360 بت بٹھائے گئے تھے. بتوں کی پوجا ہوتی تھی, اور طواف کیسا کرے؟ بالکل اوپر سے لے کر, سر سے لے کر پیر تک پورے برہنہ ہو کے کعبۃ اللہ کے اطراف گھومتے, اور خوب شور شرابہ, شور و غوغا اپنی زبانوں سے کرتے. وہی ان کا طواف ہوتا. پھر جب نماز فرض ہوئی تو نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی, بیت المقدس یا بیت المقدس جو فلسطین میں ہے, وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے. مسلمانوں کا ظاہر میں پہلا قبلہ ہے, ظاہر میں پہلا قبلہ ہے. تو اس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھتے. پھر یہود نے اور نصارہ نے مسلمانوں پر تانا زنی کی کہ یہ مسلمان جب ہمارے دین کو نہیں مانتے اور ہمارے کتابوں کو نہیں مانتے, تورات و انجیل کو نہیں مانتے جو تحریف کر دی گئی ہیں, اب مسلمان اس کو کیوں مانے جس میں کان چھانٹ کر دی گئی ہے. الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. وہ لوگ جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ کچھ پیسے کما لیں. ویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. تو جو ہے خرابی ہے ان کے لکھے پر اور خرابی ہے ان کی کمائی پر, یعنی لعنت ہے ان کے لکھے پر اور لعنت ہے ان کی کمائی پر. نہ ان کے لکھے میں جو ہے ان کا لکھا بھی مردود ہے اور ان کی کمائی بھی مردود ہے, اور اس میں کوئی بہبود نہیں ہے. تو انہوں تانا دینے لگے کہ جب کچھ کتاب نہیں, نبی نیا, تو قبلہ کیوں نیا نہیں؟ نبی نیا ہے, شریعت نہیں ہے, کتاب نہیں ہے, ہر چیز نہیں ہے, تو اے مسلمانوں تم اپنا قبلہ بھی کوئی نیا کیوں نہیں بنا لیتے؟ یہ بار بار تانے دینے لگے. اللہ کے حبیب احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کو
یہ سن کر بہت رنج ہوا. آپ نے دل سے چاہا کہ اب یہ یہود و نصارہ کے تانے بہت ہو گئے, اب جو ہے اے اللہ تو جو ہے کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دے, کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دے. اور آپ آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے, اللہ تعالیٰ نے عین حالت نماز میں حکم تحویل قبلہ نازل فرمایا. آیت کریمہ نازل ہوئی, قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بے شک ہم نے آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھا کر دیکھنا دیکھ لیا, اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس کو آپ کا دل چاہتا ہے, جس کو آپ کا دل چاہتا ہے اس طرف پھیر دیتے ہیں. تو حالت نماز میں ہی آقا علیہ السلام بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف پھر گئے. سرکار پھرے تو ابو بکر صدیق پھرے, ابو بکر صدیق پھرے تو عمر فاروق پھرے, عمر فاروق پھرے تو عثمان غنی پھرے, عثمان غنی پھرے تو مولا علی پھرے, مولا علی پھرے تو سارے صحابہ پھرے. تو ایک ہی نماز میں دو قبلے ہو گئے, ایک ہی نماز میں دو قبلے ہو گئے. اور جس مسجد میں یہ نماز ادا کی گئی آج بھی وہ حرم شریف مکہ مکرمہ میں وہ مسجد موجود ہے, اور اس مسجد کا نام جو ہے کیا ہے, قبلتین. عرب میں آج بھی وہ مسجد موجود ہے, اس کا نام ہے مسجد قبلتین, یعنی دو قبلے والی مسجد. اب مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا, سرکار نے جو چاہا وہ ہوا. اسی لیے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا, یا رسول اللہ تم آئے چھٹی بازی, تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی, تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی, کعبہ ہوا پھر کعبہ کر ڈالا تھا بت خانہ. کافروں نے تو بت خانہ کر دیا تھا, اور محمد مصطفیٰ کے قدم مبارک کی برکت سے جو ہے وہ بت خانہ پھر سے کعبہ بن گیا. تو کعبہ بھی کعبہ بنا کب, جب محمد مصطفیٰ نے چاہا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے, خدا مصطفیٰ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. تو قبلہ بدل گیا. اب ان کو اس پر بھی بس نہیں ہوا, یہ تو نیا قبلہ ہے. کیا بولے, یہودیوں نے پھر تانا دینا شروع کیا کہ یہ تو قبلہ نیا ہے, وہ قبلے اس کو وہ فضیلت کہاں حاصل ہے. یہ بیت المقدس تو وہ قبلہ ہے کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی, اس کی طرف داؤد علیہ السلام نے, اس کی طرف سلیمان علیہ السلام نے, اس کی طرف یحییٰ علیہ السلام نے, اس کی طرف زکریا علیہ السلام نے, اس کی طرف عیسیٰ علیہ السلام نے, تمام انبیاء نے اس کی طرف قبلہ کر کے اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھی. یہ تو انبیاء کا قبلہ ہے. بیت المقدس جو یہ تمام انبیاء کا قبلہ ہے, اس کو یہ فضیلت حاصل ہے. کعبۃ اللہ کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اب یہودیوں کا جواب دیا کہ اے یہودیوں تم جھوٹ کہتے ہو, سن لو, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ, اس روئے زمین پر سب سے پہلے ہماری عبادت کے لیے اگر کوئی گھر بنایا گیا ہے تو وہ کعبۃ اللہ ہے, بیت المقدس نہیں ہے بلکہ کعبۃ اللہ ہے. للذی ببکۃ, وہ جو بکہ میں ہے. اب یہ مکے کا لفظ ہی اس لیے آیا تاکہ یہ کعبۃ اللہ مکے میں اس وقت ہے جب مکہ نہیں تھا بلکہ کیا تھا, مکہ تھا. کیا تھا؟ اب دیکھیے بمبئی کیا نام ہے, آج کیا نام ہے, ممبئی. اب ممبئی رکھ دیا, اب پہلے کیا نام تھا, بمبئی. تو وہ ایک زمانہ تھا, قدیم زمانے میں کعبے کا مکے کا نام کیا تھا, بکہ تھا. تو یہ کعبۃ اللہ تو اس وقت بنا ہے جب مکہ بھی نہیں ہوا تھا. تو سب سے پہلا گھر جو رب کی عبادت کے لیے بنا وہ ہے جو کعبۃ اللہ میں ہے.
جو مکہ میں ہے، جو مکہ میں ہے، ہدی للعالمین، وہ کیا ہے؟ سارے جہانوں کو ہدایت دینے والا۔ اب ایک بات یہاں پر ضروری سن لیں، جو چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، کسی چیز کے سامنے اگر ہم سجدہ کریں تو جب تک نیت ہماری اس کے سجدے کی نہ ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ سجدہ اس کو ہے۔ حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، جاتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں لوگ۔ جو حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، سامنے کعبۃ اللہ ہے اور سجدہ وہاں پر کرتے ہیں، سجدہ کعبے کے آگے کرتے ہیں۔ لیکن بتائیے وہ سجدہ جو ہوتا ہے وہ خدا کو ہوتا ہے کہ کعبہ کو ہوتا ہے؟ کس کو ہوتا ہے؟ جو چیز سامنے ہو یہ ضروری نہیں کہ سجدہ بھی اس کو ہو۔ تو کعبہ کی تعظیم ہے اور رب کا سجدہ ہے، سجدہ رب کے لیے ہے اور تعظیم کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے ہے۔ جو ہے سجدہ رب کے لیے ہے اور تعظیم کعبۃ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ یہ رب کا گھر ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا گھر ہے۔ تطہیر بیتیا وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا، عہد لیا کہ میرے گھر کو پاک رکھیں، میرے گھر کے گھر کو پاک رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والے، یہاں آ کر ٹہلنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ یہ ہم مسجدیں بناتے ہیں، دنیا بھر کی مسجدیں ہیں، یہ ہم بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن کسی مسجد کے بارے میں، کسی اللہ کی مسجد یہ ہے لیکن گھر اللہ نے کہیں مسجد کو نہیں فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اگر کسی گھر کو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے تو وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس میں قرآن نے فرمایا کہ میرا گھر بیتیا، میرا گھر۔ تو کعبۃ اللہ سب سے قدیم جو ہے عبادت خانہ ہے جو کائنات میں بنا۔ اب اس کعبے کی تاریخ بھی اللہ سب سے پہلے کب بنا؟ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے فرشتوں نے آج جس جگہ کعبہ ہے وہیں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ پہلی تعمیر، پہلا کنسٹرکشن کعبۃ اللہ کا کس نے کیا؟ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے کیا، اور خود کوئی انسان نہیں تھا، فرشتے ہی آ کے طواف کرتے تھے۔ پھر جب سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام اگرچہ تھے ہندوستان میں، کہاں تھے؟ آپ سب سے پہلا نبی اگر تشریف لایا ہے تو وہ ہندوستان میں آیا ہے۔ اور یہ ایسی بات نہیں بول رہا ہوں، تاریخی اور تحقیقی ریسرچ کی بات بول رہا ہوں۔ اگر کوئی جاننا چاہے، کچھ حاصل کرنا چاہے اس بارے میں تو وہ مجھ سے یہ دلائل وہ براہین لے سکتا ہے۔ تحقیق کہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان سے کس قدر محبت تھی۔ آپ نے 40 حج پیدل کیے، 40 اپنی زندگی میں 40 بار آپ نے حج پیدل کیا۔ اور جیسے کہ روایات میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو جو ہے سیلون میں، سیلون جو آج سری لنکا کہتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو جو ہے اتارا گیا، آپ کی ورود مسعود وہاں پر ہوا اور آپ وہیں پر مقیم ہوئے۔ تاریخی شواہد موجود ہیں اور احادیث بھی ہیں، بہت ساری کثیر احادیث ہیں۔ تو آپ ہر بار حج کے لیے جاتے اور پھر پلٹ کر ہندوستان واپس آتے، اس لیے کہ آپ کو ہندوستان سے محبت تھی، آپ کو ہندوستان سے محبت تھی اور اہل ہند سے محبت تھی، اور آقا علیہ السلام کو بھی یہاں سے ٹھنڈی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ کیا؟ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے دوسری کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور آپ جو ہے اس کا حج کرتے رہے، آپ اس کا طواف کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بعض روایات میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے کعبۃ اللہ اوپر اٹھا لیا گیا،
پھر طوفان نوح کے تھمنے کے بعد دوبارہ جو ہے اس کو نیچے اتارا گیا. یہ ہوتا رہا, کئی اس کی تعمیریں ہوئی ہیں. اب سمجھ لیں کہ سب سے قدیم اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اور جب کبھی کسی دشمن نے اس کو ڈھانے کی, اس کو تکلیف اور اس کو ایذا پہنچانے کی, اس کو زخم پہنچانے کی کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا ہے. یمن کا ایک بادشاہ تھا, یہ حضور اکرم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بعثت اور آپ کی ولادت سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے. یمن کا ایک عیسائی بادشاہ تھا, اس کا نام تھا ابرہا. کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا ابرہا. تو ابرہا جو بادشاہ تھا, وہ ابرہا بادشاہ وہ ایک بار مکہ آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی خوبصورت کالا چادر بالکل دلہن کی طرح ایک گھر کھڑا ہوا ہے اور لوگ اس کا طواف کر رہے ہیں. اس کو دیکھ کے بہت حسد ہوا کہ اتنے سارے لوگ اس کعبے, اس گھر کا, اس چار دیواری کا جو ہے یہ طواف کر رہے ہیں اور یہاں پر سجدے کر رہے ہیں. تو اس نے ٹھان لی کہ میں بھی جا کے ایک اس سے اچھا, اس سے خوبصورت, اس سے بڑا گھر بناؤں گا اور سب کو اعلان کروں گا کہ آؤ اور میرے گھر, میرے بنائے ہوئے گھر کو تم وہاں پر طواف کرو. تو اس نے گیا. جانے کے بعد اس نے اپنے بادشاہ تھا اپنے وقت کا اور اپنے ملک کا, تو اس نے ایک بہت بڑا گرجا بنایا, چرچ بنا دیا. چرچ بنانے کے بعد اس نے اعلان کیا اور یہاں بھی آیا کہ لوگوں آؤ اور جو ہے تم اس کعبے کو چھوڑو اور آ کے میرا جو میں نے دیکھو کتنا حسین خوبصورت جو ہے چرچ بنایا ہوا ہے گرجا, اس کا طواف کرو. اب عربوں کو تو اپنی نسل پر, اپنے اس پر بڑا فخر تھا اور بڑے ہی وہ متکبر بھی ہوتے تھے اور اپنے اس پر ان کو تہذیب پر بھی اور ہر بات پر, زبان پر وغیرہ ان کو فخر تھا. تو ان کو بہت غصہ آیا اور کچھ لوگوں نے جا کے اس کے گرجے کی بے حرمتی کی اور کچھ لوگوں نے اس کے چرچ میں جا کے پاخانہ کر کے پورا لیپ دیے, لیپ کی ساری گندگی کی. بادشاہ کو جب معلوم ہوا تو بہت غصہ آیا اور اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی. کیا تیار کی؟ بہت بڑی ایک فوج تیار کی اور فوج تیار کر کے کعبۃ اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے وہ آیا. اور فوج میں گھوڑے نہیں تھے بلکہ ہاتھی تھے. کیا تھے؟ ہاتھی تھے. ہاتھیوں کی فوج, آرمی آف دی ایلیفینٹ, آرمی آف دی ایلیفینٹ, ہاتھیوں کی فوج لے کر ابرہا آیا. مکے کے باہر پڑاؤ ڈال دیا. اس کے فوجی آئے, حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ, ان کے جو ہے اونٹوں کو اس کے فوجی پکڑ کر لے گئے. انہوں نے دیکھا کہ کون ہے؟ مکے کا سردار. مکے کے سردار تو عبد المطلب ہے. اگر ان کو بلانا ہے اور ان سے ٹکرانا ہے تو پہلے ان کے اونٹ پکڑو تاکہ ہم تک آئیں. تو اونٹ پکڑ کے لے گئے. حضرت عبد المطلب وہاں تشریف لے گئے اور آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ بادشاہ کھڑا ہو گیا. بہت آپ کی عزت کی. کیوں عزت کی؟ اس نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے. نور محمدی کو دیکھ کے وہ کھڑا ہو گیا. حالانکہ اس نے کسی اور چیز کے لیے بلایا تھا, سب بھول گیا. آپ کو اپنے بازو بٹھایا, بڑی عزت سے پیش آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کیوں تشریف لائے؟ کہا کہ تیرے سپاہی میرے اونٹ لے پکڑ کر آ گئے ہیں, میں اونٹوں کا مالک ہوں, میرے اونٹ واپس دے دو. اچھا ٹھیک ہے, میں نے آپ کے اونٹ دے دیے. اچھا وہ کعبۃ اللہ کو بچاؤ گے بھی یا نہیں؟ اس کو تو ڈھانے والا ہوں. تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں, میں اونٹ لے کے جاتا ہوں اور جو کعبے کا مالک ہے وہی اس کو بچائے گا. جو جس کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا, جو جس کا مالک ہے وہ اس کی فکر کرے گا. اونٹوں کا مالک کو اونٹوں کی فکر ہے, اب کعبے کی فکر تو کعبے کا مالک کرے گا. چنانچہ وہ پوری فوج لے کر, پوری ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبۃ اللہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے چلا گیا. اب عرب کے لوگوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا. Till now the people of the Arab have never seen any elephant. This is the first time they were having a glimpse of the elephant.
پہلی بار انہوں نے ہاتھی کو دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی یہ کون سا جانور، عجیب جانور، آج تک ہم نے سوچا بھی نہیں، کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھا. تو اس لیے انہوں نے اس سال کا نام عام الفیل، ہاتھی والا سال رکھ دیا. اب مسلمانوں، یہاں غور کرنے کا مقام ہے. مقام غور یہاں یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے جب ابرہہ آیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بچایا. اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی قدرت نرالی ہے. وہ قیوم اور قادر مطلق ہے. اگر وہ چاہتا تو ایک آندھی بھیج دیتا، طوفان بھیجتا، زلزلہ بھیجتا، ہاتھی سے بڑا کوئی جانور بھیجتا، مگر اس نے جو ہے ہاتھی جیسے جانور کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے. چھوٹے چھوٹے منی برڈز with pebbles in their mouth and in their legs. اپنے دو پنجوں میں دو کنکریاں اور چونچ میں ایک کنکری، اسمال پیبلز وہ لے کے آئے. وہ پیبل کیا تھے؟ وہ گویا اٹم بم تھے. وہ کنکریاں ہی ہاتھی والوں کے لیے بم بن گئی، بم. تو لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی کی فوج کا کیا انجام کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. کیا آپ کے رب نے جو ہے ان کی ساری مکاری اور سازش کو ناکام نہیں کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور ان پر پتھر مارنے، کنکریاں مارنے والے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے. تَرْمِهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. جو ان کو جو ہے وہ باریک باریک چھوٹی کنکریاں مارتے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. تو پھر اس فوج کا حال کیا ہوا؟ جیسے کہ مونگ پھلی کھاتے ہیں، مونگ پھلی، ارے بمبئی والے سینگ جو بھنی ہوتی ہے، کھانے سے پہلے آپ ہتھیلی میں ڈال کے رگڑتے اس کو بھوسا نکلتا ہے کیا، پھر آپ پھونکتے ہیں تو بھوسا کیسے اڑتا ہے؟ اس بھوسے کو کہتے ہیں عربی میں عصف. معقول کے معنی کھانے والے دانے، مونگ پھلی اس طرح کے. تو مونگ پھلی کے دانوں کا بھوسا جیسا ہوتا ہے، ایسے بھوسے کی طرح اس ہاتھی کی فوج کو رب نے ان پرندوں کے ذریعے اڑا دیا. اس پرندوں کے ذریعے اللہ نے اڑا دیا. کَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. جیسے کھانے والے دانوں کا بھوسا، وہ بھوسے کی طرح جو ہے اڑ گئے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابرہہ جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، نہ وہ تب رہا اور نہ اب رہا. وہ تب تو رہا نہیں اور اب بھی نہیں رہا، تو نہ اب رہا نہ تب رہا، نہ تب رہا نہ اب رہا. اگرچہ اس کا نام تھا اب رہا، تو اللہ نے اس کی فوج کو نیز تو نابود فرما دیا. یہ ایک چڑیا، پرندہ جب کنکر ڈالتا تو کنکر اس کے سر سے، فوجی کے سر پر پڑتا اور پیوست ہوتے ہوئے اس کے مقعد سے نکلتا اور پھر وہاں سے ہاتھی کے پیٹ میں گھس کر پھر اندر جا کے وہ بسٹ ہوتا. بلاسٹ ایسا ہوتا کہ ہاتھی اور ہاتھی اور فوجی دونوں جو ہے وہ جہنم رسید ہو جاتے ہیں. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اپنے گھر کو بچا لیا، اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. تو اسی طرح سے پروردگار عالم جو ہے، جب مسلمانوں کا وہاں وجود نہیں تھا، اہل فطرت کا زمانہ تھا، آقا علیہ السلام جو ہے یہ برکت بھی تھی. یہاں تک کہ مفسرین اسلام نے فرمایا یہ ہاتھی کا واقعہ جو پیش آیا یہ اس لیے پیش آیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی آمینہ کی جو ہے شکم میں تشریف لا چکے تھے، اور بس آپ کو دنیا میں تشریف لانے میں 55 دن باقی رہ گئے تھے. Only 55 days were remaining to the birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
اور اس طرح سے آقا علیہ السلام نے جو ہے کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی بھی حفاظت فرمائی، اور جو ہے ابرہا کی جو ہے، تو یہ کعبۃ اللہ کی تاریخ بہت بڑی ہے اور بہت قدیم ہے، بہت پرانی ہے۔ میں نے ضمناً کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ تو یہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج۔ شوال کے مہینے سے حج کا سفر بندہ انسان مومن حج کی نیت کر کے اب نکل سکتا ہے 3 مہینوں میں۔ اس سے پہلے حج نہیں ہے، اور حج کے 10 تاریخ کے بعد حج نہیں ہے، 9 کے بعد حج نہیں ہے، 9 تاریخ ذی قعدہ کی، ذی الحج کی 9 تاریخ کے بعد حج نہیں ہے، یوم عرفات۔ تو حج کے تعلق سے انشاءاللہ مزید تفصیلات میں عرض کرتا رہوں گا آپ کے سامنے، ابھی کافی لمبا وقت اپنے پاس موجود ہے کہ اتنا جان لیں کہ حج جو ہے اسلام کے بنیادی فرائض میں سے، ارکان اسلام میں سے، اسلام کی بنیاد جن باتوں پر قائم ہے ان میں سے ایک حج ہے، اور یہ وہ عمل ہے اور یہ وہ عبادت ہے کہ جب بندہ حج کرتا ہے، اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایسا ہوتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، کیا؟ جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا۔ ایک بچے کو جب ماں جنتی ہے تو جس طرح وہ ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے، بندہ جب حج کرتا ہے تو وہ بھی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے مال حلال چاہیے، مال حلال چاہیے، اور حرام مال سے، غضب کیے ہوئے مال سے، غصب کیے ہوئے مال سے، لوٹ کے مال سے اور دیگر ناجائز طریقوں سے کمائے ہوئے مال سے اگر کوئی حج کرتا ہے اور احرام باندھتا ہے، وہ حرام ہے، اس کا احرام بھی حرام ہے، وہ احرام میں بھی حرام ہے۔ تو احرام باندھ کے جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جب کہتا ہے فرشتے جواب میں کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک حتی یدع ما فی یدیک، نہ تیرا لبیک موصول قبول ہے، نہ تیری یہاں پر سعادت مندی قبول ہے، اور تیرا حج تیرے منہ پہ مار دیا گیا جب تک تو حرام مال کو ترک نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو، ہر بندہ مومن کو حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات کے صاحبان جو ہے مال و ثروت ہیں اور صاحبان نصاب اور استطاعت ہیں ان کو حج کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی بنائے، اور صاحب استطاعت بنا کے تو وہ بھی جو ہے اس کے رب کا حج، اس کے در کا حج، اس کے گھر کا حج اور اس کے در کی حبیب کے در کی حاضری کر لے، اور پروردگار عالم جو حضرات کے حج کا ارادہ کر چکے ہیں ان کے جو ہے سفر کو کامیاب بنائے اور ان کو حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، فسبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔